یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، مثال کے طور پہ فرض کر لیں کوئی زید ہے، اپنی ملازمت کے دوران اس کو اپنے گاڑی کے اندر سے کچھ رقم ملی، ہو سکتا ہے ڈرائیوروں وضاحت نہیں کی، پیسنجر اتر گئے، دیکھا تو وہاں پہ رقم پڑی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لے لیا۔ بعد میں کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ کس شخص کی تھی، اور اس بیچارے نے وہ حج کے لیے پیسے جمع کیے تھے یا اس کو ملے تھے اور یہ اس نے استعمال کر لیے۔ لیکن کہتا ہے کہ میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ میری ملازمت ختم نہ ہو جائے، لہذا میں نے بات کو چھپا لیا، اور یہ 1970 کی بات ہے یہ کہتے ہیں۔ لیکن پھر جب احساس ہوا کہ میں نے جرم کیا، غلط کیا، تو کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا پیسہ میں صدقہ کرتا رہا، اور اب تقریباً یعنی رقم پوری ہو گئی، لیکن پھر بھی دل پر ایک بوجھ ہے۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلے اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب آپ کو اس طرح کی کوئی چیز ملتی ہے اور آپ کا غالب گمان ہے کہ یہ کسی مسلمان کی چیز ہے یا اس میں کوئی علامت وغیرہ موجود ہو کہ مسلمان کی چیز ہے، تو یہ ایک مسلمان بھائی کی امانت ہے، یاد رکھیں۔ آپ اس کے مالک نہیں ہو جاتے۔ آپ نے اگر اس کو اپنی ملکیت میں لینے کے قصد و ارادے سے اٹھایا تو گناہ گار ہوں گے۔ اب حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس کو چھوڑ دیں، نہ اٹھائیں، اور اگر آپ کو امید ہے کہ ضائع ہو جائے گی اور میں مالک تک پہنچانے کے لیے کوشش کر سکتا ہوں تو اٹھا لینا مستحب افضل ہے، لیکن اپنے ملکیت میں لینے کی نیت نہیں، خود مالک بننے کی نہیں، مالک تک پہنچانے کے۔ اٹھانے کے بعد پھر ان کو چاہیے تھا کہ وہاں پر جو طریقہ رائج ہے کسی کے گمشدہ مال کے ملنے کے اعلان کا، اس کو اختیار کرتے۔ مثلا گاڑی کے اندر کوئی لگا لیتے پرچہ وغیرہ کہ بھی کسی کی کوئی چیز گمی ہو تو مجھ سے رابطہ کریں، یا مینجمنٹ کو دے دیتے، کمپنی وغیرہ کو کہ بھئی یہ چیز ملی ہے، وہ اعلانات کر کے کیسے تیسے کر لیتے۔ ہاں، اگر یہ تمام چیزیں پوری کرنے کے بعد پھر آپ کو یقین ہو جاتا کہ مالک نہیں آیا اور اب اس کی تلاش سے مایوس بھی ہو چکا ہے، تو اگر خود غریب ہیں تو خود رکھ لیں، ورنہ اب نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کرنا ہوگا۔ لیکن آپ نے اس کو اپنی ملکیت کی بنانے کی نیت سے اٹھایا، یہ گناہ، پھر اس کو استعمال کر لیا، یہ گناہ، اور پھر شرعی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوئی، آپ صدقہ کرتے رہے، حالانکہ مالک بھی پتہ چل گیا تھا، تو یہ صدقہ بالکل قبول نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، اور کوئی فائدہ نہیں صدقہ کرنے کا۔ کیا فائدہ آپ کا؟ یہ اس کی رقم آپ نے یعنی دے دی اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، ایسا گناہ والا پیسہ، اس پر الگ ایک توبہ کریں، اور فوراً سے پیشتر اگر وہ شخص اب بھی آپ کو پتہ ہے یا اس کے ورثاء پتہ ہیں تو وہ رقم آپ کو اس کو دینا لازم ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ اور میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم دین سے دور ہیں، ہم نے تعلیم شرع کو اختیار نہیں کیا ہوا۔ یہ چلیں اگر کسی چیز کے بارے میں مسئلہ معلوم نہیں تھا اور مسئلہ درپیش ہوا تو از خود فیصلہ کرنے کے بجائے فوراً اہل علم کے پاس چلے جاتے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویسچن کرو۔ کسی عالم کے پاس جاتے، مفتی کے پاس جاتے، حل معلوم کرتے، جب نہیں کیا تو آخرت کا اتنا بڑا وبال، گناہ در گناہ، گناہ کبیرہ ہوتے رہے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں خدا را باقاعدہ علم دین سیکھنے کی طرف آئیں۔ باقاعدہ کا مطلب یہ نہیں کہ جب ضرورت پڑی تو آپ نے کال کر لیا، صاحب اس کا مسئلے کا حل بتائیے گا، اور جب وہ مسئلہ حل ہو گیا تو اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ اب ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو ساری چیزیں جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ہم ہزارہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ فرض علوم کورس کریں، کہیں بھی اچھا ہو رہا ہو کر لیں، ورنہ میرا نمبر لے لیجئے گا کنٹرول روم سے، مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو انشاءاللہ فرض علوم کورس کراتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے اس کو کرنا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم جی اللہم صل علی سیدنا محمد